فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يؤذيهم ويقول أنا شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ضرورت کی اور جسے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کا تقاضا ہے اور جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انواع و اقسام کی اور ساری ان کی ضرورتوں کی رعایت کرتے ہوئے سب چیزیں اس زمین میں رکھ دی اور ان کی مقدار بھی مقرر کر دی کہ جس کو جتنی ضرورت ہوگی اتنی چیز ان کو زمین سے حاصل ہو جائے گی اور زمین کو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہی مدد دیتا رہتا ہے اس لیے کہ زمین تو بہت پست اور حقیر چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ بھی کیا ہے اس بات کا کہ زمین بہت حقیر اور پست چیز ہے اور حتیٰ کہ ابلیس نے بھی یہ بات کہی کہ یہ بہت حقیر چیز سے بنائے گئے ہیں ہم ان سے بدتر ہیں حالانکہ وہ بھی زمینی مخلوق ہے لیکن زمین کی جو مختلف اس کے اجزاء ہیں اور اس کی جو نوعیتیں ہیں ان کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے انسان جسے بنایا گیا ہے اس سے وہ بدتر ہو لیکن یہ کہ زمین کی نفس ہی بہت گھٹیا اور حقیر چیز ہے اور گندی چیز ہے گندگی ساری زمین کے اندر جذب ہوتی ہے اور ساری گندگی اس میں بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پیدا کیا تو ایسی مٹی سے پیدا کیا جس میں جو بہت پست اور گندی مٹی تھی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ہم نے بہت ہی حقیر چیز سے ایک برتر چیز بنائی یعنی جو مخلوق ہم نے ایسی گھٹیا اور ایسی حقیر چیز سے گندی چیز سے پیدا کی اور پھر پیدائش کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ماں کے بطن سے جب انسان نکلتا ہے تو گندی جگہ سے نکلتا ہے اور گندگی کے ساتھ نکلتا ہے تو انسان کی اصل گندگی ہے اس کا سارا جسم گندا ہے اور اس کے جسم کے اندر گندگی جمع بھی رہتی ہے یعنی نکالتا رہتا ہے تو اتنی پست اور حقیر مخلوق حقیر چیز سے بنائی ہوئی مخلوق اور وہ شان دکھائے اور غرور کرے اور اس میں شیطان کا طریقہ اختیار کرے اور شیطان کا شاگرد بن جائے اور اپنے رب کا شکر ادا نہ کرے کہ اس نے گندی چیز کو اعزاز عطا فرمایا اور اس کو وہ مقام عطا فرمایا جو صاف ستھری اور پاکیزہ چیزوں کو جو مقام ملتا ہے انسان اپنے اعمال سے جو اعمال اللہ کو پسند ہیں جس کا حکم ہے ان کا حکم ہے ان اعمال کو اختیار کر کے بلندی تک پہنچ جاتا ہے
اور خاصی بلندی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا نمونہ انبیاء کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ نبی جو ہے وہ انسانی مخلوق میں ہونے کے باوجود بڑی برتری حاصل کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اللہ کا خطاب اس سے ہوتا ہے، اور اللہ کا خطاب کسی گندی چیز سے نہیں ہو سکتا، اور کسی گندی چیز سے اللہ تعالیٰ ربط نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس کا نہایت پاکیزہ اور مقدس ہے۔ اس کو زمین میں صلاحیت بھی نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر ہم اپنے کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے اس اصل طاقت کے ساتھ، تو پہاڑ پھٹ جاتے اور ٹوٹ جاتے اور برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلندی عطا کرنے کے لیے اور کوئی امتیاز عطا فرمانے کے لیے جب اس کو دوسری مخلوقات کو اس کے سامنے جھکنے کو کہا اللہ نے، اور ان مخلوقات کو اصلاً تردد ہوا کہ ایسی گھٹیا چیز کے سامنے ہمیں جھکایا جا رہا ہے، لیکن فرشتے چونکہ بنائے گئے ہیں اور ان کی خلقت ہی ہے اطاعت کی، وہ اطاعت ان کے یہاں اطاعت ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو اطاعت کاملہ کرتے ہیں، ان کیا شیطان نے ابلیس نے اعتراض کر دیا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ جو اور کسی مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ خود قرآن میں ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو بہت معزز و مکرم بنایا، لیکن کب مکرم معزز ہے؟ جب وہ اپنے مٹی کی حقیقت سے اور مٹی کے اصل سے اپنے کو بلند کرے، اسے نکالے۔ جیسے گندی جگہ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے متعلق اچھا تصور اس وقت قائم نہیں ہوگا جیسے وہ گندگی سے نکل کر صاف ستھری جگہ پہ نہ آ جائے۔ اگر گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو لوگ اس سے بھاگیں گے، اس سے ہٹیں گے، لیکن وہ جب پاکیزہ اور اچھا صاف ستھرا لباس پہنے گا تو لوگوں کی نظر میں بہتر ہو جائے گا۔ تو اصل تو انتہائی پست ہے انسان کی، اور اس میں اگر کوئی بلندی اس کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر کے ہی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بلندی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، پاکیزگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جس کو ہم سبحان اللہ اور اللہ اکبر سے ادا کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات، وہ ایسی گھٹیا چیزوں سے وہ ذات بہت بلند ہے، اور یہ چیزیں اتنی حقیر اور کمزور ہیں آسمانی چیزوں کے مقابلے میں کہ آسمانی چیزوں کو زمین برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے تاکہ انسان ترقی کرے اور اپنا امتیاز ثابت کرے اور وہ دوسری مخلوقات پر بلندی اختیار کر لے، حالانکہ وہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں پست ہے، تو اپنا کلام نازل فرمایا، اور پھر آخر میں جو کلام نازل کیا قرآن کی شکل میں اس کو دائمی بنا دیا کہ وہ جب تک انسان اللہ کا نام لیتا رہے گا اس وقت تک یہ کلام انسان کے ساتھ رہے گا۔ قرآن مجید کے بقا کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، جب تک انسان اللہ کا نام لینے والا انسان اس زمین میں باقی ہے، جب تک اللہ کا کلام رہے گا، اللہ کا دین رہے گا، اور جس وقت یہ نہیں ہوگا کہ زمین کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں زمین میری ضرورت نہیں، زمین کو توڑ دے گا اللہ تعالیٰ کہ زمین اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے اور اس پر اللہ کی اطاعت کی جائے، اور یہ زمین اس سے خالی جب ہو گئی تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو مسمار کر دو۔ جیسے کوئی عمارت بنائی جائے رہنے کے لیے اور وہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے، رہنے کے قابل نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کہیں گے توڑ دے اس عمارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ زمین کا معاملہ ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جو اس میں انسان رہ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے اور بہتر معیار قائم کرے، لیکن اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور اپنی اسی کمتری اور اپنے گھٹیا پن کے دائرے میں رہتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اس زمین کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو توڑ دے گا۔ قیامت آنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا نام لینے والا جو کوئی نہیں رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو ناقابل بقا قرار دے دے گا اور ختم کر دے گا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اصل ایمان کو اللہ نے بنیاد بنایا ہے، ایمان کے ساتھ تو انسان کو ساری سہولتیں بھی حاصل ہوں گی، زمین کو یہ عزت بھی حاصل ہوگی
کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ گھر اس پر بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو رسول اور نبی کی شکل میں آئے وہ اس زمین پر آئے، ورنہ یہ زمین ان کے لائق وہ زمین ان کے لائق بھی نہیں تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کی مہربانی ہے بہت زیادہ انسان کے ساتھ۔ انسان کو ممنون کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو پیدا کیا اور تمہاری تمہیں عزت سے رہنے اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی تم کو بتایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم انکار کرتے رہے، تم اپنی خواہش نفس میں لگے رہے، تم زمین کی گھٹیا چیزوں ہی میں اپنے کو خوش کرتے رہے، جیسے کیڑے ہوتے ہیں جو بعض غلاظت کے ساتھ جیتے ہیں، غلاظت کے ساتھ چلتے ہیں، اور غلاظتی کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے اور اسی خوش رہتے ہیں۔ تو انسان غلاظت کو اگر اختیار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو اور یہ چند آدمی بھی اگر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اپنے کو غلاظت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی رعایت کرتا ہے، لیکن جب زیادہ تر لوگ اسی غلاظت میں رہنا پسند کرتے ہیں، بلکہ نبی جو آتا ہے سمجھانے کے لیے اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں، اس کا استہزاء کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو مہلت دے رکھی ہے کہ ان کو زندگی کی ایک مقدار اللہ تعالیٰ ہر شخص کو عطا فرماتا ہے کہ تم اس مقدار میں اس بات کو ثابت کرو کہ تم اس گندے مقام سے اپنے کو بلند کرنا چاہتے ہو، اور اسی کوشش کر رہے ہو کہ تم اس بلند مقام سے اس پست اور حقیر مقام سے نکل کر تم بلند مقام پہ آؤ، گندے مقام سے نکل کر تم پاکیزہ مقام میں آؤ، تو تمہیں اس کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ وہ مہلت اتنے دنوں کی ہے، جو انسان کی عمر ہے وہ اس مہلت کی عمر ہے کہ اتنے دنوں میں تم اگر ثابت کر لیتے ہو کہ تم گندگی سے نکلنا چاہتے ہو، اور اللہ نے جو پاکیزہ راستہ تم کو بتایا اس کو اختیار کرنا چاہتے ہو، تو ہم تم کو پھر پاکیزہ لوگوں میں شمار کر لیں گے، اور پھر پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے کہ ان کو ہم پھر آخرت کی زندگی جو طاقتور زندگی ہوگی، جو اس زمین کی پستیوں سے بالکل بلند ہوگی، زمین توڑ دی جائے گی، نئی زمین بنائی جائے گی جو پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوگی، تو پھر وہاں تم کو ساری سہولتیں ملیں گی اور ایسا آرام ملے گا جس کا تم نے پہلے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تم کو زیادہ زیادہ چیزیں دیں گے، اور پھر وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ آپ کو جو معاملات پیش آ رہے ہیں نبی، یہ قریش جس طرح آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے کلام کو مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ ایک نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے لوگوں، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی ایسا کیا ہے، اور انہیں اس میں اللہ کی باتوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں نکالی ہیں، طرح طرح کی مکاری کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مکاری تو اتر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ختم کیا کہ ان کی بنیادی ڈھالی، اور بنیاد ڈھالی ان کی، جیسے بنیاد ڈھالی جائے تو چھت گر جائے گی، چھتیں جو ہوتی ہیں وہ دیواروں پر قائم ہوتی ہیں، اگر دیوار گرا دی جائے تو چھت گر جائے گی، چھت کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے، دیوار گرانا کافی ہے، بنیاد گرا دی جائے، بنیاد توڑ دی جائے، پوری عمارت بیٹھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ایسی سزا دی کہ ان کی بنیادی توڑ دی، اور وہ جیسے ان کی جس حفاظت میں تھے، چھتوں کی حفاظت میں تھے، وہ چھتیں گر گئی۔ جیسے قوموں پر عذاب آیا، اور عذاب کی شکل یہی تھی کہ قوم لوط پر ایسا عذاب آیا کہ فرشتوں نے زمین میں اٹھا کر لیا کہ اوپر سے الٹ کر پلٹ دیا اور اوپر سے گرایا، اور پھر پتھر کی بارش ان پر ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ایسی سزا ان کو دی کہ ان کی بنیادی سے ان کی عبادت بنیادی سے توڑ دی۔